جو زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے اس کا عشر زمین کے مالک پر ہوگا یا ٹھیکہ دار پر ہوگا؟ میرے بھائی، جس بندے نے زمین ٹھیکے پر لی ہے یہ عشر اسی کا ہے، اور خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد یا پہلے خرچہ نکالنے کے بعد نہیں، ما اخرجت الارض، جو زمین نکالے اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا۔ نیز 10واں حصہ اور 20واں حصہ ایک فرق ہے۔ 10واں حصہ تب جب وہ بارانی زمین ہو، اور جب آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے پیسے دے کر پانی لگواتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ۔ نیز عشر نہ دینے والوں کے بارے میں جو وعید ہے، جو نہیں دیں گے تو کل قیامت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم تے جلنے کی اور پوری ترتیبیں وہاں موجود ہیں۔ مال پاک نہیں ہوتا بھائی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، قرآن کہتا ہے یہ تم دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا۔ الفاظ کنائی سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ کنائی الفاظ بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ تو رن میں تو ویلی ہیں، یہ الفاظ کنائی ہے۔ تو اپنے گھر وان جل میں تک کو فارغ کر دیتے، یہ الفاظ کنائی ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جا دفع ہو جا، تو مجھ سے فارغ ہے، میں تو میرے اوپر حرام ہے، اس طرح کی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے اپنے معاملات میں صحیح بولا کریں ذرا۔ امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا لباس اور عمر۔ امام مسجد کے حکم چھوڑیں، امام مسجد کو لباس تم لے کر دو۔ اپنے بچوں کے لیے عید کا لباس لے تو امام مسجد کو لے کر نہیں دیتے۔ آج امام مسجد کا کیسا ہونا چاہیے؟ تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے، امام مسجد کو نشانہ بنانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندے، میں حیران ہوں، مسجد پر لاکھوں روپے لگے اور امام صاحب کی تنخواہ 6000 روپے۔ کمیٹی کے صدر نے آ کر کان میں کہا، امام صاحب میرے بیٹی کی نوکری لگے، اس کے لیے دعا کرنا۔ امام صاحب نے جمعے میں کہا، اللہ کمیٹی کے صدر کے بیٹے کی نوکری لگوا دے۔ سب نے کہا آمین۔ کہ اس کی تنخواہ میرے جتنی ہو، سب نے کہا آمین۔ منہ اتنا سا اس کا۔ بعد میں آیا، مولوی صاحب یہ بد دعا کیوں دی؟ اس نے کہا بد دعا نہیں، میں نے دعا کی ہے، جتنا میرا حق تم مجھے دے رہے ہو اتنا تیرے بیٹے کو ملے۔ آج تیرے پوتر کو 3 لاکھ تھے، میں گنا 6000 کیوں؟ میں کھوتی کو لایا۔ مولوی کے بارے میں لوگ خواہ سے بات۔ ایک بندے نے مجھے کہا ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں سمجھ گیا کہ کوئی رول گول ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ جی ہاں صاحب، ابا گنایا یہ سارے گھر یہ۔ میں نے کہا آپ کے گھر ہے؟ جی ہے۔ تو میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے، کیونکہ تو بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی دیکھ، تم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ سکتے ہو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی لگا ہوا ہے نا، جو تو کہہ رہا ہے ٹی وی کے والے پیچھے کی نماز نہیں ہوتی۔ بلیٹ کھیل کھیل کے آتے اور امام صاحب ٹی وی نہیں ٹھیک کر۔ امام شودے نال کوئی شیطان کو نہیں، مولوی نال 100 شیطان ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اسی لیے بھائی امام صاحب اپنے لباس کو ٹھیک رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں امام صاحب کی معاملات ٹھیک ہوں، اس عمر میں ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں تو سب کچھ سمجھ آئے۔ یہ نہ امام سجدے میں جائے اٹھ بھی نہ سکے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں کریں اور میں صرف امام کو سارے گولیاں دے کر جاؤں گا اور لوگوں کو چھوڑوں گا۔ میں مقتدیوں کو پوری ڈرپ لگا کر جاتا ہوں۔ جی ہاں، صرف امام کو میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، یقین مانے امام سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی محلے میں غریب ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا اس سے بڑا اور کوئی لطیفہ ہے؟ اس غریب سے آ کے پوچھتے ہو کوئی اور غریب ہے تو دسو، اس غریب سے پوچھتے ہیں۔ لو جی، اور کیا؟ ایک امام صاحب تھے عالم حافظ، اور کمیٹی والے تھے سارے دنیا دار ناواقف عالم نہیں تھے، وہ ان کا انٹرویو لے رہے تھے۔ تو انٹرویو میں کہتے ہیں امام صاحب قیامت کی نشانی بتائیں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ کہ ایک عالم کا امتحان جاہل لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جی پا نہ پڑھی تو ملا بڑھ کھڑی، اے ہن مولوی دے امتحان پوچھ جب مولوی صاحب چھیواں کلمہ سنا اللہ بھویں آپ کو تریجا نسانا۔ ایک بندے نے مجھے کہا مولوی صاحب جن پیچھے لگیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ کہتے شکر ہے مجھے آتی ہے۔ ساتھ والے نے کہا سنا؟ انہوں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ انہوں نے کہا اوے تیرا ککھ نہ راوے، یہ قل هو اللہ سورۃ اخلاص ہے، آیت الکرسی نہیں ہے۔ تو اپنا حال یہ ہے، اس آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص کا فرق نہیں آتا۔ اور پوچھیں گے امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ امام مسجد ہم سے پوچھے گا، اسے ہم بتا دیں گے، آپ اپنی بات کریں۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو بھائی 3 2 3 ہوتی ہیں، 2 2 2 ہوتی ہیں، 1 2 1 ہوتی ہے۔ یہ تھپڑ ہے، جتنی مرتبہ مارو گے اتنے لگیں گے۔ یہ تھوڑی ابھی 3 ماریں تو 1 لگتی ہے۔ دنیا میں جہالت نمبر 1 لوگ ہیں جو کہتے ہیں 3 2 1 ہوتی ہے۔ لو جی، میں نے کسی سے کہا 3 طلاقیں دے 1 ہوتی ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جوتے اتار کر 3 مرتبہ تیرے ساری مترا کھلے مارا، کتنے تھی دن ترائے؟ میں کہنے ایک میرا پتر 3 جوتیاں تجھے لگیں تو 3 ہوتی ہیں، اور 3 طلاقیں دو تو 1 ہوتی ہے۔
تے کو تو گنتی نہیں آتی ون کچی چ بہ ولا اللہ پہ بٹوا تے نانی دے گھر چوہا پڑھ بہ کے میرا بیٹا تو جا کر اسکول اور ریاضی پڑھ بچپن میں KG1 میں بیٹھ تو کہہ رہا ہے 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے 3 دو تو 3 ہوتی ہیں 2 دو تو 2 ہوتی ہیں 1 2 تو 1 ہوتی ہے. اور ایک بات مزید بھی سنی, ایک جگہ مناظرہ چل رہا تھا, حضرت مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے فرما رہے تھے بھی 3 2 تو بھائی 3 ہوتی ہے, 1 2 تو 1 ہوتی ہے, 2 2 تو 2 ہوتی ہے. سامنے والے کہا نہیں 3 2 تو 1 ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا نا جب ہم مناظرہ ہار رہے ہیں اور مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تو ہم سے جیت رہے ہیں, تو انہوں نے پولیس بلا لی, تھانے دار صاحب آ گئے. تھانے دار نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا. حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے پوچھا بھی کیوں نہیں کرنے دے گا؟ انہوں نے کہا میں جوتے ماروں گا جو کرے گا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ہم مناظرہ کرتے ہیں, تو جوتے مار, مجھے 3 جوتے مار کے 3 گننا, اسے 3 جوتے مار کے 1 گننا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تے رول ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 3 ہوتے ہیں, یہ کہتا ہے 3 1 ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بندہ کہتا تھا 3 طلاقیں دو 1 ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک شخص ہے وہ اٹھ کے چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی سموسے ہیں تیرے پاس؟ کہا جی ہاں. کہا 3 سموسے دے دے. ایک پلیٹ میں 3 سموسے ڈال کے دیے, چٹنی وچنی کیچپ میچپ اورلم پرلم لوازمات ڈال کے انہوں نے بڑے مزے سے چٹخارے لے کے کھا لیے. اور پوچھا کتنے کا سموسا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 روپے کا. تو اس نے کہا لے 10 روپے. انہوں نے کہا 10 نہیں ہے بھائی 30 ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک پلیٹ میں 3 سموسے کھائے ہیں تو 1 ہوتا ہے. 3 سموسے ایک پلیٹ میں کھاؤ 3 ہوتے ہیں, 3 طلاقیں 3 2 1 ہوتی ہے. شرم کریں, بات وہ کریں جو ہونی چاہیے. طلاق کے بعد عورت کس گھر میں رہے گی؟ بھائی اگر اس کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسی گھر میں رہ کر گزارا کرے, لیکن آج کل ایسے ہے نہیں. بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی گھر عزت گزارا کر لے. بعض لوگ چھوٹی عمر میں بازو پر نام لکھوا لیتے ہیں, اب اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کروا سکتے ہیں, ختم نہ کروائیں تو وضاحت فرمائیں. اس طرح کے بازو پر نام چھدوانا غلط ہے, گناہ ہے, حرام ہے. یہ جان کو تکلیف دینا منع ہے, لیکن آپ نے کر لیا ہے, اب دوبارہ اوپر تیزاب ڈال کے اس کو صاف کراؤ, یہ ڈبل مصیبت ہے. ٹھیک ہے, تو اب بس اس پہ توبہ کر لو, استغفار کرتے رہو. ایسے کچھ مٹتا ہے تو مٹا لو, تیزاب ڈال کے پھر جسم کو خراب نہ کرو. آپ کہتے ہیں چھوٹی عمر میں کرا لیتے ہیں, میں وڈے وڈے داڑیاں والے کو اللہ ممی میں کروا دے رہی اسے ہی تھا اونٹ بڑھا دے, میں کہے کو ٹھوٹ بڑھا دے. تیرا دماغ خراب ہے, اونٹ یہاں بنا دے, کیوں بنا دے بھائی؟ بھائی ٹیٹو بنانا یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی مسلمانوں کا کام ہے؟ علماء کے ہوتے ہوئے نرے حافظ بیٹے کو تقریر سکھانے کے لیے جمعہ کے دن ممبر پہ بٹھا دینا کیسا ہے, جبکہ نرا حافظ آیات قرآنیہ کی تشریح بھی کرتا ہے؟ وضاحت فرمائیں. بھائی اگر کوئی حافظ ہے اور وہ عالم کی زیر نگرانی وہی بات کرتا ہے جو علماء سے اس نے سیکھے ہیں, تو پھر تو گنجائش ہے چلو کچھ نہ کچھ کہہ دے. اور اگر وہ اپنی طرف سے بھیڑی رکھتا ہے, اس میں کوئی باتیں درمیان میں ڈالتا ہے, تو ایسے کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ عالم کی زیر نگرانی بات کرے, علماء اس کے والد بیٹھے ہوں, اس کے استاذ بیٹھے ہوں کہ ہاں بچہ کہو, تاکہ غلط کہے تو لوگوں کا ایمان خراب نہ ہو, یہ بتا سکے, پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہے آپ کسی نئے ڈرائیور کو گاڑی دے دیں, چل موٹر وے تے چلا, انشاءاللہ وہ اعلان تھی سی بے فلانی جا تو چاہتا ویسی, یہی اعلان ہوگا. پھر تو بھائی آپ کہیں کہ تو جا کر چلا تو کیا گاڑی سیکھے گا؟ 7 ڈرائیور بیٹھے دوسرے کو سکھائے, پھر تو ٹھیک ہے. پھر وہ تشریح بھی کرے, تفسیر بھی کرے, جو اس کو علماء زیر نگرانی میں سنائے تو ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. پرچیاں ابھی یا کوئی پرچی شرچی باقی ہے؟ مولانا کہتے ہیں دوسری شادی کی اجازت. بھائی آج کل بیویاں دوسری شادی کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے میاں کا بیہیویئر دیکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کو پتہ ہے ڈوجیائی اور مکالا ملیس, وہ اجازت دیتی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہوا, دوسری کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتی. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک رہیں, اس کے حقوق ادا کریں اور اس کے اوپر خرچہ کریں اور اس کو کچھ دیں, تو پھر سمجھ آئے گا کہ آپ دوسری کے بھی حق دیں گے اور اس کے حق کھائیں گے نہیں. یہ بیچاری اسی لیے آپ کو نہیں کہتی بھی کرو, اسے پتہ ہے آج میرے ایک کے ہوتے ہوئے یہ حق کھا رہا ہے, دوسری آئی تو میرے حق زیادہ کھا جائے گا, وہ تب ڈرتی ہے. اور اگر آپ اس طرح ٹھیک رہتے تو آپ کی خود اجازت دیتی, وہ خود آپ کی شادی میں شامل ہوتی. میری پہلی عالیہ میری دوسری اور تیسری شادی کے ولیمے خود بانٹے. اپنے گھر میں جو ولیمہ ہوا نا, میری عالیہ اس میں شریک تھی, میری ساس صاحبہ اس میں شریک تھی, میرے بھائی میرے بچوں کے ماموں شریک تھے, میرے سسر بیٹھے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ میں نے بیہیویئر ٹھیک رکھا ہے, میری شادی پر میرے گھر میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے بیہیویئر خراب رکھا ہے تو کم خراب اسی اللہ میں. چرری چاہ کے رن بیٹھی ہوتی ڈھیل ڈھیل مار کے پاڑ سٹے سائیں, آندرا گوندرا بیر کاٹ سٹے سائیں. تو بھائی اس طرح تھوڑا گزارا کرنا, ٹھیک ہے.
ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے بات سنائی تو ایک بندے نے جا کر کہا اپنی بیوی کو کہ بیگم میں نے پورے 10 سال اس عورت کے باہوں میں زندگی گزاری ہے جو میری بیوی نہیں تھی، اور اس کو ہوش ہسپتال میں آیا، بیوی اوہ کھلے لائے۔ تو جب ہوش آیا اور کسی نے کہا کیا کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 10 سال میں نے اس عورت کی باہوں میں گزارے ہیں جو میری بیوی نہیں تھی، یعنی میری ماں تھی، بچپن میں اس کے پاس رہا نا۔ تو میں یہی بات بیوی کو سنانے گیا اور ابھی ماں والا لفظ نہیں کہا، پہلے مجھے اس نے چھری مار دی۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ کہاں کہا تھا؟ اس نے کہا باورچی خانے میں۔ انہوں نے کہا ممبر کی بات باورچی خانے میں کرے گا تو یہی اشر ہوں گے۔ تو بھائی ممبر کی بات ممبر پہ کرو، باورچی خانے میں نہیں کرو۔ وہ کہتے ہیں ماں کی عزت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی سے ڈرو کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے لفٹ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کئی رنہ کو مسالیاں کو کٹیندہ ڈٹھا ہے، یقین مانو۔ ہم ایک اسٹاپ پہ ٹھہرے تھے، وہ بیوی غالباً اسکول پڑھاتی تھی، وہ آئی اور بیچاری ٹھہری رہی، اس کی چھٹی ہو گئی، اس کا میاں کچھ لیٹ ہو گیا۔ کچھ ٹائم بعد آیا اس کو موٹر سائیکل پہ لینے، بیگم صاحبہ کرما علی بیٹھی میرے ڈال، بٹھانے لگا تو بیوی نے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارے۔ جا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری تنخواہیں کھانے کے لیے تو بڑا آگے، میں کو دے جا سب سے جو رہنا حلوہ شلوہ ہضم شریف تو بیٹھا ہوا ہے، تو ہر چیز آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور ادھر میرے لیے آدھا گھنٹہ میں انتظار کروں تو آتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ حالت تو ان شوہروں کی ہوتی ہے جو اس طرح 2 نمبریاں کرتے۔ تو بھائی آپ ٹھیک رہیں تو آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گی، وہ دوسری کی بھی اجازت دیں گی، تیسری کی بھی دیں گی، چوتھی کی بھی دیں گی۔ سبحان اللہ تعالیٰ ایک نہیں آدھا اللہ بھائی متا انو ڈاس کے او کرما علی کو مائنڈ سن اے مولی دے کو دوچی شادی تے سبحان اللہ آدھا بیٹھا بھی او نشیسی ہیں تا آکھا نہیں میں نہیں آکھا سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے، ڈرو نہیں۔ تو دوسری کی بھی اجازت دے گی، تیسری کی بھی، اور چوتھی کی بھی، تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا نا۔ تو بھائی میں بعض اوقات کہتا رہتا ہوں کہ حقوق نہیں کھاؤ۔ اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں نا تو پہلی کو پہلی کا حق دو، اس کے حق نہ کھاؤ۔ آپ سے پہلی 20 روپے مانگتی ہے، آپ اسے 5 روپے دیتے ہیں، تو دوسری آنے کے بعد تو اسے 1 روپے دیں گے، وہ کب اجازت دے گی تمہیں؟ پہلی 10 مانگے تم 100 دو، مزہ تو آئے نا، تاکہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ میرا مسالہ کنجوس مکھی چوس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا خاوند جو ہے یہ بہترین ہے، تو سوانیاں تو نہیں منع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں، تیسری بھی کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلی کے حقوق کھائیں نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس دوسری آئی ہوئی ہو اور پہلی بیچاری رو رہی ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ پوچھے گا رب قیامت میں، جب ایک سائیڈ اس بندے کی فالج زدہ ہوگی، ہاتھ آنکھ کان، ادھر والا جبڑا ادھر والا پاؤں ٹانگ کام نہیں کر رہی ہوگی، اگر دونوں بیویوں میں انصاف نہ کیا تو۔ دونوں میں برابری کرو ورنہ ایک سائیڈ چھل ہو جائے گی۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دونوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ اسی اثناء میں اس کی بیوی کی فون آ گئی اور بیوی اس سے فون پہ لڑ رہی تھی، اور جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا تھا اللہ نے مجھے وہاں سمجھا دیا۔ بیوی اسے کہہ رہی تھی کہ اسے تو نے زیور خرید کے دی اور مجھے زیور خرید کے کیوں نہیں دیا؟ اچھا دے سا چاکو جو نہیں تھی نا، ہاں خیر دے سو کھا نہ ویسو، لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا شرم کر، اسے ایک انگوٹھی دی تو اسے بھی دے دے، برابر کی بنیاد پر رکھ، ورنہ ایسا نہ کریں بھائی۔ میں دوسری شادی کا کبھی مخالف نہیں ہوں، میں حمایتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ دوسری بیوہ سے کریں، مطلقہ سے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سہارا بن سکیں۔ جو بیچاری کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ بیچاری خاموش بیٹھی ہے، تو آپ اس کے ماں باپ کو بھی سہارا بنے، اس کا بھی بنے۔ ہمارے ہاں طلاق والی سے دوسری شادی پر لوگوں کو کیا موت پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتی تو اس کو ادھر سے طلاق کیوں ہوتی؟ اور بے وقوفو، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے غلط ہونے پہ طلاق ہو۔ بعض اوقات خاوند غصے میں کوئی جملہ منہ سے نکال بیٹھتا ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ ہر وقت عورت کو غلط سمجھتے ہو، اس طرح نہیں ہے۔ میاں طلاق دے، اس سے اور عورت مل جائے تو اعتراض نہیں ہے، بیوی کو طلاق ملے ایسی دوسری شادی ہو تو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ شک نہ کیا کرو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کسی کی بچی کی شادی ہو، 1 ہفتے بعد اس کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ ہو جائے گی نا۔ اب یہ بیوہ سے لوگ شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جو کی ہے، حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور پہلی شادی کس خاتون سے کی؟ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل۔
اہل بیت کی پہلی عورت ہے یار، تذکرہ اہل بیت میں بیٹھے ہو کانفرنس میں، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، کتنی عمر تھی ان کی؟ 40 سال، اور بیوہ خاتون ہے، حضور نے شادی کی ہے۔ آؤ اگر شادیوں کی بات کرنے والوں، اس جیسا اپنا دل لے کر آؤ، اس جیسا لے کر آؤ نا، میں تمہیں دیکھوں کہ تم معاملات میں کیسے چل۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری شادی کنواری سے کرنا منع ہے، آپ کو وسعت ہے آپ کر لیں، نو پرابلم آن دس میٹر، آپ کر سکتے ہیں، ڈونٹ وری، لیکن آپ بہتر ہے کہ ترجیح کسی بیوہ کو دیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو ہاں ہاں کہہ رہے ہیں نا، تمہارا حال وہ ہے، ایک بندہ عائشہ دا، اس نے 60 نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ جو بیوی لوں گا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، عمر بڑھتی رہی اور اس جیسی کوئی نہ ملی، سونی ہوئے، چٹی ہوئے، بگی ہوئے، بھوری ہوئے، موٹی ہوئے، تازی ہوئے، چنگی ہوئے، بااخلاق ہوئے، اس طرح پوری لائن لگائی ہوئی تھی اس نے۔ عمر بڑھتی گئی اور ایک ایک شرط کاٹتا گیا، ادھر سے 70 سال عمر ہو گئی اور ادھر ایک ہی شرط بچ گئی کاغذ میں، ساہ آندہ ہوئے، ایک ہی شرط رہ گئی کہ بس زندہ ہو، عورت ہو، جیسے بھی ہو۔ تو وہ حال تو نہ ہوئے بھی پتہ نہیں جی کرنی ہے کہ رامو کا حال مال بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ شاکر دے ڈوڑے ہیں نہیں کہ نہ پر نیجے ڈوجی ران، جے کر ڈوجی ران پر نہیں سے جو دم جی سے اوکھا تھی سے، ڈاڑی یار مناونی پوسی، سیر تے ٹوکری چاونی پوسی، فلم روز دکھاونی پوسی، نہ پر نیجے ڈوجی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بے دینی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے آپ خوش و خرم زندگی بھی گزاریں گے اگر آپ کو دوسری اور تیسری اور پہلی بیویاں اچھی مل گئی، دینداری کی بنیاد پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ساری زندگی مرد بیچارہ جیا 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 کر کے گزار دیتے ہیں۔ بھائی ہر جگہ پہ جیا جیا نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نا بڈھی نو دبکا لا بیٹھیا، پھر پوچھنا، پھر اے نہ پوچھ کی ہویا، پھر جی 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 ہویا۔ تو یوں نہ کریں نا بھائی۔ اور سنیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ ٹھیک حق ادا کرو، کبھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیش ہے دوجی شادی حق وہی تو سا پہلی دا، اگو تو ترنا ہی کونی بھی دوجے نے۔ یوٹیوب چینل بنا کر پیسے وصول کرنا کیسا ہے؟ دیندار چینل بنائیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ، آپ دینداری کی بنیاد پہ چلیں اور اس طرح غلط معاملات پہ آپ نہ چلیں، اس پر دوسروں کے خواہ مخواہ کی چیزیں آپ ڈالتے پھریں۔ اور خدا تے گنے حج تے میرا پوتر اتھا آب ہے، اتھا بہتی میرے نال بہتی، شاباش، یہ تو ہن ہلے چلے نہیں تو۔ میرا بھائی محمد تنویر، اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کر دیں، اس کی شادی بھی ہے نا، تو اللہ اولاد عطا فرما۔ ہاں اے نہ ہوئے بھی شادی ایک ہونی تو اولاد منگنے کھڑو جائے۔ جی ہاں، ایک بندے آکھا مولی صاحب میں دی بال نہیں تھیندے، دوجے آکھا مزار تے ونتے دعا کر، اس 2 سال بعد آیا ہوا کہ کوئی نہیں تھائی، جی کیڑے مزار تے کہ مزار قائد تے گیا ہوا کہ قائد اعظم دی اپنی کونی ہے تیری تھی سی۔ تو بھائی یہ مزاروں کی دعا والی ترتیبیں نہ دیکھیں، اللہ سے مانیں۔ یہب لمن یشاء اناسا، رب دیتا ہے بچیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، رب دیتا ہے بچے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، رب فرماتے ہیں میں دونوں ملا کر دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا، انہ علیم قدیر، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی اس طرح کی وہ نہ کریں، آپ دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت کسی حافظ صاحب سے، عالم صاحب سے لکھوا لیں، تو یہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی رب اولاد دے گا۔ اللہ پاک سے بھی مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دعائیں ملتی رہے گی۔